5ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ اس میں چھٹے پارے کی ابتدا سے 7ویں پارے کے 5ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ چوتھی تراویح میں پڑھی جانے والی آیات میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جب کوئی اس سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہی لوٹا دینا چاہیے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب سلام سے نہ دے تو گویا اس نے اس کا سلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس بات کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھیں گی، انتشار ہوگا اور شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس تراویح میں اس گناہ سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھٹے پارے لا یحب اللہ کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے کہ اللہ برائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی مظلوم ہو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ برائی سے ظالم کا ذکر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کر لو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا بتایا کہ عفو درگزر کی عادت ڈالو۔ جس اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں محبت سے رہو یا محبت کرو۔ تو اس کا طریقہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپس میں محبت کیسے پھیلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کیا جائے، یعنی سلام جو ہے پہچان کر نہیں، سلام کے لیے صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ پہچان ہو نہ ہو، تعارف ہو نہ ہو، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بس ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے، اس سے سلام کر لیا جائے۔ اس سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہود کی تاریخ دہرائی کہ وہ کس طرح گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، مگر ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو یہ ہے کہ جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر کر دیا جائے۔ دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ قرار دے دیا جائے، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دیا جائے، اور جسے اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے اسے الہی صفات میں شریک قرار دے دیا جائے، اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ یہ لوگ اس غلو کو دین کی خدمت اور بزرگوں سے عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے۔ عیسائیوں کی مثال اللہ نے دی کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے، اور مسلمان بھی اس بیماری میں دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یعنی دین میں غلو کرنا۔ جیسا کہ ابھی مثال دے کر یہ بات سمجھائی گئی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، یہ دھیرے دھیرے شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا، مگر وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح اللہ کی شریعت کے معاملہ میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس راہ میں پوری عزیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔
سب سے پہلے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کی پابندی کی تاکید کی، پھر حرام مہینوں اور تمام دینی شعائر کے احترام کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو۔ کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں انہیں گنایا اور بتایا کہ دوسروں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام و حلال کی پرواہ کرو۔ حرام کردہ اشیاء کی تفصیل یہ ہے: مردار جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، خون جو بہتا ہوا ہو، اسے پینا کھانا جائز نہیں، سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی دیوتا کی نظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی برتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو مختلف اسباب کی بنا پر مر گیا ہو، جیسے گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو یا کسی درندے نے اسے پھاڑا ہو، البتہ جسے ہم نے زندہ پا کر اللہ کے نام سے ذبح کر دیا ہو وہ جانور حلال ہے۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جس کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ پاسوں یا پھالگیری کے ذریعے جو تقسیم کر رکھا ہو وہ بھی حرام ہے۔ مشرکانہ فالگیری جس میں کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے، مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر ہبل دیوتا کو مخصوص کیا تھا۔ اس کے استھان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ لکھے تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، گمشدہ کا پتہ لگانا ہو، خون کا فیصلہ مطلوب ہو، ہبل کے پھانسہ دار کے پاس پہنچ کر نذرانہ دیتے، دعا مانگتے، پھر تیروں کے ذریعے فال نکالا جاتا، جو تیر بھی نکلتا اسے ہبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ توہم پرستانہ فالگیری جیسے رمل، نجوم، شگون بھی حرام ہیں۔ نیز جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل جن میں انعامات کی تقسیم حقوق اور خدمات اور عقلوں فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض اتفاقی امر یعنی نمبرات پر رکھ دیا جائے، جیسے لاٹری، معمے وغیرہ۔ البتہ قرعہ اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ تربیت کیے ہوئے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں احکام بتائے، ساتھ ہی یہ قید بھی لگائی کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والے کو اپنے ایمان و اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابیہ عورت ایمان اور اس کے کسی تقاضے پر ڈاکہ ڈال لے۔ نماز کے لیے وضو کا حکم اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا، جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے انحراف کیا تو اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ سے عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، یعنی عبادت کے نام سے جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہیں، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی۔ یہ جن برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اہل کتاب کی، اگر باریکی سے ہم جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں بھی یہ برائیاں سرایت کرتی جا رہی ہیں، جیسے رسومات کا دین بن جانا۔ آج ہم نے بھی جو ہے
ہمارے اور آپ کے درمیان رہنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسومات کو ہی دین سمجھ لیا اور دین کا پابند بنا لیا اس کو دین کی طرح سے. جیسے دین کے احکام پر ہم پابندی کرتے ہیں، اگر ان رسومات کو ادا نہ کریں تو وہ دیندار نہیں سمجھتے. تو دین جو ہے رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کا نام دین ہے. تو ان جو اہل کتاب تھے انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور رسومات کو دین بنا لیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے کہا ہے. یعنی عبادت کے نام سے جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہیں، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہے. اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی. کتنی خطرناک بیماری ہے یہ کہ اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اندر انا ڈال دی جائے تو پھر گھر کا نظام چل پانا مشکل ہے، معاشرے، سماج اور ملک کا نظام چلنا تو بہت مشکل بات ہے. کیونکہ جب انا انسان کے اندر آ جائے گی تو وہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ انا ڈالی کس لیے گئی؟ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بیماری پیدا کر دی. اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی. انا ڈال دی جب انسان کے اندر جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میپن، تو یہ بیماری جب پیدا ہو جائے گی تو اختلاف کا آنا یقینی ہے. وہ آخرت تک اس کی سزا بھگتیں گے. گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی کہ وہ عہد کی پابندی کریں. اگر وہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا. اب ہم جائزہ لیں اپنا اور اپنی تنظیموں کا، اپنی جماعتوں کا. کہیں یہ انا پرستی کا ہی شکار تو نہیں ہو رہی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی جو ہے باتوں پر نہ ہماری کوئی جماعت یکجا رہ پاتی ہے، اختلافات وجود میں آ رہے ہیں، جماعتیں ٹوٹ جا رہی ہیں، تنظیمیں ٹوٹ جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اصل وجہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی وہ اللہ کے احکام کو چھوڑنا. اللہ کے احکام پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ سزا کے طور پر ہمارے اندر یہ چیزیں ڈال دی جائیں گی. سزا کے طور پر انا ڈال دی جائے گی، اختلافات ڈال دیے جائیں گے. پھر جب قوم بکھر جائے گی تو کوئی بھی اسے جو ہے اپنا لقمہ تر بنا سکتا ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ دہرایا کہ اس نے اپنی فضل سے انہیں نوازا اور فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بشارت دی کہ فلسطین کی مقدس زمین تمہاری منتظر ہے، جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو. مگر قوم میں بچھڑے کی پوجا یعنی دنیا پرستی نے اتنی بزدلی پیدا کر دی تھی کہ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر پہلے لڑ کر فتح حاصل کر لیں تو ہم آ جائیں گے. اس پر اللہ نے 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا اور انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے مقدرات بھی قوموں کے طرز عمل سے وابستہ ہیں. مسلمانوں کو تاکید کی کہ حدود الہی پر قائم رہیں اور شریعت کی پابندی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں. ایک بات یہ آئی ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کے مقدرات بھی قوموں کے طرز عمل سے وابستہ ہیں. یعنی اگر قومیں نہیں چاہیں گی اپنے اندر تبدیلی لانا تو پھر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، فلسطین کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فتح کی خوشخبری ان کو سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ مارے خوف اور ڈر کے بزدلی کی وجہ سے اپنے قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ فلسطین تو چھوڑیے، لے جا کے ایک صحرا میں قید کر دیا. ایک صحرا میں قید کر دیا، بس ریتیلی زمین ہے، بادلوں. پھر انہوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ بدن جل رہا ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے، تو بادلوں کا سایہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں کھانے پینے کا انتظام ان کے لیے کیا. لیکن یہ ہے کہ ایک چٹیل میدان میں جو ہے 40 سال تک بھٹکتے رہے. ایک صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. کہاں؟ ارض مقدس ان کا انتظار کر رہا ہے، فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، لیکن قوم نے بزدلی کی وجہ سے جب قدم نہیں بڑھایا تو ایک صحرا میں 40 سال تک زندگی گزارنی پڑ گئی. تو اقدام ہم کو کرنا ہوگا. جب تک قدم نہیں ہم آگے بڑھائیں گے تب تک جو ہے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے.
صرف دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور ارض مقدس فتح کر لو، لیکن قوم نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے قدم کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا عملی طور پر، تب جا کر پھر وہ دعائیں کام آئیں گی۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر تک چل کر گئے، اپنے صحابہ کو کھڑا کیا میدان جنگ میں، جو کچھ کوئی تقابل نہیں ہے، جنگی ساز و سامان کا اور افرادی قوت کا کوئی تقابل نہیں ہے مد مقابل سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی۔ دعا تب کام آئی جب قدم بڑھایا گیا، لے جا کر میدان جنگ میں کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، اور ان الفاظ میں دعا کی جو آج تک تاریخ کے اوراق میں ثبت ہیں کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، لیکن پہلے کھڑا کیا لے جا کر صحابہ کرام کو، قدم بڑھایا، اس کے بعد دعا کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی۔ صرف دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور کام کچھ نہ کریں تو پھر کچھ نہیں ہونے والا ہے، قدم بڑھانا پڑے گا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ذریعہ یعنی وسیلہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کے نام سے کیا ہے، یعنی اسلام کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور پوری مستعدی سے اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خدا کی راہ میں اپنی قوتیں لگا دو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز چھٹکارا دلانے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی۔ چوری کی سزا بتائی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اس سزا کو بے رعایت نافذ کرو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہو، معمولی چیزوں کے چرانے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ امانت میں خیانت کیا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی چوری، پرندوں کی چوری، بیت المال سے چوری، ترکاریاں پھل کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سزا نہ دی جائے گی، بلکہ قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کھلم کھلا خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، اسلامی حکومت کے صالح نظام سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا جلا وطن یعنی تڑی پار کر دیے جائیں۔ یہ رسوا کن سزا دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ البتہ پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو وہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ قسموں کو پورا کرنے کی تاکید کی، اور اگر کسی جائز سبب سے قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ پھر بتایا کہ شراب، جوا اور خدا کے سوا کسی چیز کو عبادت کے لیے گڑھنا، یہ سب شیطانی کام ہیں، تاکہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب سے کہہ دیں کہ اگر تم توریت، انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو تو پھر اللہ کے یہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، خدا سے صرف ان کو نسبت حاصل ہوگی جو ایمان اور عمل صالح سے نسبت قائم کریں گے۔ نصارہ کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول یعنی خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام میں اتر آنے اور اسی طرح 3 خداؤں کے عقیدے گڑھ لیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا اصل مرتبہ ظاہر کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ کیسے کتاب اور ایمان کے دعوے دار ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستی کرنے والے مشرکین مکہ کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں بہتر بتاتے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام دشمنی ہے، کیونکہ آج پڑھا جانے والا آخری رکوع اس سے آگے کے رکوع کی تمہید ہے، اس لیے اس کا مفہوم انشاءاللہ کل کے خلاصے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 5ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.